بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اب تک جتنی کلاسیں ہم پڑھ چکے ہیں تو ان میں سے ہم جملے اسمیہ تک پہنچے تھے۔ پھر اس کے بعد جملے کی اور مزید قسمیں باقی تھیں، مثال کے طور پر جملے فعلیہ ہے، پھر اس سے ہٹ کر جملے انشائیہ ہے، تو یہ سب تفصیلات ہم کو پڑھنا تھا۔ دوستو، آج سر دست جملے اسمیہ کے بعد جملے فعلیہ کے سلسلے میں کچھ گزارشات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ جملے فعلیہ کس کو کہا جاتا ہے، پھر جملے فعلیہ کے تحت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز اس حساب سے کیا جاتا ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بات مکمل ہوتی ہے، سننے والے کو اور مخاطب کو فائدہ پورا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہے۔ تو جس گفتگو کے اندر فائدہ مکمل ہوتا ہے اور سننے والے کو اس کا خاطر خواہ فائدہ مل جاتا ہے تو اس کو جملہ کہتے ہیں، اور اسی کا ایک نام ہے کلام۔ پھر اسی کو کہا جاتا ہے مرکب مفید، پھر اسی کو کہا جاتا ہے مرکب تام۔ مگر جب اس کی تقسیم کی بات آتی ہے تو مرکب مفید یا مرکب تام اور کلام کے الفاظ کو استعمال کیے بغیر جملے کو لے کر اس کی قسمیں وغیرہ آگے بڑھانے کا ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو اسی حساب سے جو ہے نا آپ کے سامنے جملے کا لفظ لے کر، جملے کا جو لفظ ہے اس کو لے کر اس کی قسموں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے والی جو کلاس تھی دوستو، اس کے اندر جملے اسمیہ کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ پھر آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں جملے فعلیہ کے سلسلے میں۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ ہے جملے فعلیہ۔ جملے فعلیہ جو ہوتا ہے اس کے الفاظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مکمل فائدہ مند بات ہے، تبھی تو اس کو جملہ بولا گیا۔ جملے کے لفظ سے واضح ہے کہ یہ مکمل فائدہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو حصہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی قابل غور ہے، فعلیہ۔ فعلیہ اس لفظ پر غور کیا جائے تو دوستو، فعلیہ کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس کے اندر بطور خاص فعل کے سلسلے میں ہی گفتگو ہے۔ فعلیہ کا مطلب فعل والا، فعل والا، فعل والا جملہ۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو فعل والا جملہ۔ پھر اسی طریقے سے دوستو جملے اسمیہ جب کہیں گے تو وہ ہوگا اسم والا جملہ۔ تو اس طرح یہ فعل والا جملہ جو بولا گیا، تو فعل والا جملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسا جملہ جس کے اندر کہیں پہ بھی فعل نظر آ جائے یا فعل موجود ہو تو کیا وہ فعل والا جملہ بنایا ہو سکتا ہے؟ فعل تو ہوتا ہے اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ دوستو، یہاں میں آپ کے سامنے ایک مثال لکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے الولد ضرب۔ اس کے بعد یہاں تیسرے نمبر پر یہ لفظ لکھا جا رہا ہے، دیکھیے رشیدن۔ خیر یہ تو چھوڑیے، اس سے گفتگو ابھی فی الوقت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے الولد ضرب رشیدن۔ تو اس جملے کے اندر بھی، یہ پورے جملے کے اندر بھی اگر ہم غور کریں تو فعل موجود ہے، فعل سے خالی نہیں ہے جملہ ہے۔ یہاں یہ جو لفظ ہے ضرب، یہ جو کلمہ ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعلہ کے وزن پر۔ تو یہ جملہ ہے، یعنی لڑکا مارا رشید کو، جملہ تو ہے، بات پوری ہو رہی ہے۔ پھر اس کے اندر فعل بھی موجود ہے، فعل سے خالی نہیں ہے، مگر وہ فعل یہاں درمیان میں ہے، یعنی الولدو کے بعد دوسرے نمبر پر فعل ہے۔
تو یہ چونکہ اس کے اندر فعل ہے، مگر اس کے باوجود اس کو ہم جملے فعلیہ نہیں کہیں گے۔ وہ اس لیے کہ جملے فعلیہ کے تحت میں جو تصور کار فرما ہے، جو قاعدے کے اعتبار سے اور قیاسی اعتبار سے جو اس کا ایک مفہوم ہے اصطلاحی حساب سے، وہ یہاں پہ نہیں پایا جا رہا۔ وہ کیا ہے؟ یہاں پہ فعل تو موجود ہے، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فعل والا جملہ جب بولا گیا جملے فعلیہ، تو کیا ہر وہ جملہ جس کے اندر کہیں پہ بھی فعل ہو، کیا اس کو ہم جملے فعلیہ کہیں گے؟ تو دوستو اس کا جواب ہے نفی میں نہیں کہیں گے۔ یہاں پہ فعل ہونے کے باوجود یہ جملے فعلیہ نہیں کہلایا جاتا۔ پھر آخر جملے فعلیہ کہتے کس کو ہیں؟ ایک سوال ہے۔ تو دوستو جملے فعلیہ کہتے ہیں، یہاں میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے اس کی تعریف سے واضح ہو جائے گا۔ جملے فعلیہ وہ جملہ ہے جس میں پہلا لفظ فعل ہو۔ ایک ہے یہ تعریف آسان کرنے کے لیے۔ پھر دوسری بات، دوسرے حساب سے بھی میں آسانی کے لیے یہ تعریف یہاں پہ درج کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، جملے فعلیہ وہ جملہ ہے، بلکہ اس کو ہم اس طریقے سے کہیں گے دوستو آسانی ہو۔ یہ دیکھیے جملے فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر سے شروع کریں گے، اگر جملے کا آغاز فعل سے ہو تو اس کو یہ جملے فعلیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ جو ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا لفظ اگر فعل ہے، بالکل پہلا لفظ اگر فعل ہے، پھر جملے کا آغاز اور اس کی ابتدا اگر فعل سے ہو رہی ہے تو اس کو کہیں گے اس وقت جملے فعلیہ، نہ کہ ہر وہ جملہ جس کے اندر فعل پایا جائے کہیں پہ بھی اس کو جملے فعلیہ نہیں کہا جائے گا۔ تو جملے فعلیہ کی دیکھیے دوستو مثال ہے یہاں پہ دیکھیے میں لکھ رہا ہوں کتبہ، یہ فعل ہے۔ کتبہ یہ ہو گیا ہے فریدن، یہ ایک جملہ ہے۔ لکھا فرید لکھا۔ تو اس کے اندر، اس بات کے اندر، اس کلام کے اندر، اس جملے کے اندر سب سے پہلا لفظ اسم نہیں آیا بلکہ فعل آیا ہے۔ فعل لکھا، یہ فعل ماضی۔ تو چونکہ اس جملے کا آغاز فعل سے ہوا ہے، یہ بھی لکھ دیں گے، فرید لکھا سبق کو، تو اس پورے جملے میں سب سے پہلے نمبر پر فعل آ رہا ہے۔ تو چونکہ جملے کی ابتدا میں فعل ہے، پہلا لفظ فعل ہے اور اسی فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اب اس کو کہیں گے جملے فعلیہ، یعنی فعل والا جملہ، نہ کہ بعد میں کہیں پہ بھی اگر فعل پایا جائے تو اس کو جملے فعلیہ کہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر جملے کی ابتدا فعل سے ہو اور جملے کے شروع میں فعل آئے، فعل دکھائی دے، تو وہ جملے فعلیہ ہو جاتا ہے اور جملے فعلیہ رہتا ہے۔ تو دوستو اب یہ جو جملے فعلیہ ہے، جملے فعلیہ، جملے اسمیہ، یہ دراصل جملے خبریہ کی قسم ہے۔ جملے خبریہ کے سلسلے میں اس سے پہلے گفتگو شاید ہو چکی ہے۔ جملے خبریہ ایک ہوتا ہے، جملے خبریہ، یہ ہے جملے خبریہ، اس کی دو قسمیں کی تھی ہم نے۔ یہ ہے جملے اسمیہ، اس کے بعد دوسری قسم تھی، یہ ہے جملے فعلیہ۔ جملے اسمیہ کے تحت میں ہم کچھ حد تک پڑھ لیے تھے، اس لیے آج جملے فعلیہ کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جملے خبریہ کی یہ دو قسمیں ہیں۔
تو خبریہ کی قسمیں ہونے کی وجہ سے ہم اس کو اس طریقے سے بھی وضاحتی انداز میں بول سکتے ہیں۔ جملے خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، اس طرح جو کہا جا رہا، تو اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت کے حساب سے اس طرح بولا جا سکتا ہے، جملے خبریہ اسمیہ، جملے خبریہ اسمیہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے، دیکھیے، جملے فعلیہ، جملے خبریہ، جملے خبریہ فعلیہ، اس طرح بھی، بلکہ بعض کتابوں میں ایسا بولا بھی جاتا ہے، جملے خبریہ اسمیہ، جملے خبریہ فعلیہ۔ دونوں کا تعلق بھی خبر سے ہے، کسی اطلاع سے ہے، تو جملے خبریہ اسمیہ، جملے خبریہ فعلیہ۔ تو جملے خبریہ اسمیہ کے سلسلے میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ جملے خبریہ فعلیہ کے سلسلے میں ہے۔ اب چونکہ دوستو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دو جملے ہوتے ہیں اصل میں بنیادی طور پر، جملے خبریہ اور جملے انشائیہ، تو انشائیہ جو جملہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی فعل ہوتا ہے، فعل بھی آتا ہے اس کے اندر، بھئی اسم بھی آتا ہے، تو اس کے اندر بھی فعل والی بات ہوتی ہے، فعلیہ کی کیفیت آتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ جملے انشائیہ کی جو قسمیں ہیں تقریباً وہ 10 بیان کی جاتی ہیں، تو اس میں سے سر فہرست جو قسم ہے وہ ہے امر ہونا، امر۔ مثال کے طور پہ اضرب، بھئی اضرب الولد، تو لڑکے کو مار، تو یہ جو جملہ شروع ہو رہا ہے فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم جملے انشائیہ تو بولیں گے اس کو کیونکہ امر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعل کے تناظر میں اس کو بولیں گے جملے فعلیہ انشائیہ، جملے فعلیہ ایسا انشائیہ جو فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو فعل کی کیفیت ہوگی، تو وہ لفظ کا بھی اضافہ ہم کر سکتے ہیں، جملے فعلیہ انشائیہ۔ تو جس طریقے سے جملے انشائیہ جو ہے فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، پھر دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے جملے خبریہ بھی بھئی اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اسمیہ ہے تو جملے اسمیہ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ خبریہ کی قسم ہے تو لہذا اس کو جملے خبریہ اسمیہ سمجھیں گے ہم، جملے انشائیہ اسمیہ نہیں، بلکہ جملے خبریہ اسمیہ اس کو ہم سمجھیں گے، اگرچہ بیان کرتے وقت اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ جو جملے اسمیہ کے الفاظ میں جو قسم بیان کی جا رہی ہے یہ دراصل جملے خبریہ کی قسم ہے، نہ کہ جملے انشائیہ کی قسم ہے۔ تو جملے خبریہ اسمیہ، جملے خبریہ فعلیہ۔ تو جملے خبریہ جو فعلیہ ہے جس کے اندر خبر دی جاتی ہے، تو وہ فعل سے شروع ہوتا ہے، تو فعل کئی قسم کا ہوتا ہے، جیسا کہ تفصیلی انداز میں فعل کی بہت ساری اقسام کئی کلاسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ ہے ضربا، ضرب الولد، یہ جملے فعلیہ ہے، جملے فعلیہ، فعل سے شروع ہو رہا ہے نا، جملے خبریہ فعلیہ، فعل سے شروع ہونے کی وجہ سے۔ پھر ایک ہے دوستو، یہ ہے ضرب الولد، ضرب الولد، یہ بھی فعل سے شروع ہو رہا ہے تو لہذا یہ جملے فعلیہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ ہم آتے ہیں مضارع کی طرف، یہ ہے یضرب الولد، لڑکا مارتا ہے، تو یہ بھی چونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی جملے فعلیہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو اس کے مجہول کی طرف اگر چلے جائیں تو یہ ہوگا یضرب، تو یضرب الولد، یہ بھی جملے فعلیہ ہے، یہ بھی جملے فعلیہ ہے۔ تو لہذا جملے فعلیہ کئی انداز کا ہو سکتا ہے شروع میں آنے والے فعل کے اعتبار سے، چاہے شروع میں آنے والا وہ فعل ماضی معروف ہو، پہلے تو یہ کہ ماضی ہو یا مضارع ہو یا امر ہو یا نہیں ہو، چونکہ وہ فعل سے شروع ہو رہا تو لہذا اس کو جملے فعلیہ کہیں گے۔ پھر ماضی میں بھی وہ معروف ہو یا مجہول ہو، پھر مضارع میں بھی معروف ہو یا مجہول ہو،
پھر فعل امر اور فعل نہیں کے اندر بھی وہ جو فعل پہلے آ جائے فعل امر کا صیغہ، چاہے وہ کوئی اور ہو، مجہول ہو یا معروف ہو، تو وہ سب کو ملا کر ہم جملے فعلیہ بولیں گے۔ جملے فعلیہ کا تعلق صرف آنے والے، شروع میں آنے والے ماضی سے نہیں ہے، شروع میں آنے والے مضارع سے نہیں ہے، شروع میں آنے والے فعل معروف سے نہیں ہے، بلکہ ہر اس فعل سے ہے جو مجہول کی شکل میں آ رہا ہو، یا معروف کی شکل میں آ رہا ہو، یا مضارع کی شکل میں آ رہا ہو، مضارع میں بھی معروف مجہول کی شکل میں آ رہا ہو، یا فعل امر کی شکل میں آ رہا ہو، یا نہیں کی شکل میں، نون ثقیلہ اور خفیفہ کی شکل میں آ رہا ہو۔ تو بہرحال جہاں جس جملے میں فعل آئے شروع میں، ابتدا میں، اس کو جملے فعلیہ کہا جائے گا۔ اب چونکہ وہ جملے فعلیہ کس جملے کے تحت میں بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کے حساب سے وضاحتی طور پر اس طرح کا خبریہ یا انشائیہ کا بھی لفظ لگایا جائے گا۔ اب یہ جتنے بھی یہاں پہ مثالیں دوستوں میں لکھا ہوں، یہ پورے کے پورے جملے خبریہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جملے خبریہ اور سب کے سب، کیونکہ فعل سے شروع ہو رہے ہیں، تو جملے خبریہ فعلیہ کی مثالیں، یہ پوری مثالیں جملے فعلیہ خبریہ کی مثالیں، جملے خبریہ فعلیہ کی مثالیں۔ تو اس طرح دوستو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جملے فعلیہ بھی ایک بہت بڑا اہمیت والا جملہ ہے، جس کے اندر فعل سے بات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عربی زبان سیکھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔